اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الکہف مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، انزل، جس نے نازل کیا، علی عبدہ، اپنے بندے پر، الکتاب، کتاب کو۔ یہاں پر عبد سے مراد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ الکتاب سے مراد وہ قرآن کریم ہے۔ تو اب معنی کیا ہوگا؟ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، انزلہ، جس نے نازل کی، علی عبدہ، اپنے بندے پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، الکتاب، قرآن کریم کو۔ ولم یجعل لہ، اور نہیں رکھی اس نے اس میں، عوجا، کوئی کجی۔ قیما، بالکل سیدھی ہے، لینذر، تاکہ وہ ڈرائے۔ کون ڈرائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ڈرائیں۔ بأسا شدیدا، سخت گرفت سے، من لدنہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ویبشر المؤمنین، اور یہ کہ خوشخبری سنائے یا خوشخبری دے، المؤمنین، ایمان والوں کو، الذین، وہ ایمان والے، یعملون الصالحات، جو اچھے اعمال کرتے ہیں، سنت کے مطابق اعمال کرتے ہیں، ان لہم، بے شک ہے ان کے لیے، اجرا حسنا، اچھا اجر، اچھا بدلہ۔ دیکھیں، اصحاب کہف کا واقعہ تو آگے آئے گا، تو وہاں پر تفصیلاً اس کو بیان کریں گے۔ فرمایا تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے عبد پر اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ عبد سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ بولنا یہ بڑی بات ہے، عیب والی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ جائے لوگ خیال کرتے ہیں کہ نبی ہو اور بشر ہو، نبی ہو عبد ہو، نبی ہو انسان ہو، تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اب یہ جاہل لوگ خیال کرتے ہیں، حالانکہ نبی کے لیے عبد کا لفظ بولنا یہ بڑی بات ہے، عیب والی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر عیب والی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے نبی کے لیے اس لفظ کو استعمال نہ فرماتے۔ اب دیکھیں، اس میں بھی ہے انزل علی عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد پر، نبی پر کتاب کو نازل کیا ہے۔ اور اگر یہ عیب والی بات ہوتی تو آپ خود اندازہ لگا لیں، ہر مسلمان اس پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اب یہ نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ فرض ہو، سنت ہو یا نوافل ہوں، ان کے اندر التحیات ضرور پڑھتا ہے۔ تو التحیات کے اندر بھی ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ۔ تو اگر یہ عیب ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو نماز کے اندر کبھی بھی نہ رکھتے،
اور نہ اس لفظ کو نبی کے لیے استعمال فرماتے. اسی طریقے سے دیکھیں، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا، غالباً تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے نبی آپ کو کون سی صفت اچھی لگتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عبد کی صفت بہت زیادہ پسند ہے. یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو معراج کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب کیا قرآن کریم میں سبحان الذی اسری بعبدہ، تو عبد کی صفت کے ساتھ کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبد کی صفت، نبی کے لیے عبد کا لفظ بولنا یہ بڑی بات ہے، عیب والی بات نہیں ہے، یہ فخر والی بات ہے. تو فرمایا انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے نازل کیا اپنے بندے پر قرآن کریم کو، ولم یجعل لہ عوجا، اور نہیں رکھی اس نے اس کتاب کے اندر کوئی کجی وغیرہ، قیما بالکل سیدھی ہے، لینذر تاکہ وہ ڈرائے. علماء نے اس کے ضمیر کے مرجع دو چیزیں لکھی ہیں، نمبر ایک کتاب، نمبر دو یہ بندہ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ڈرائے گی تو قرآن کریم کے ذریعے سے ڈرائے گی. تو اس وجہ سے فرمایا لینذر تاکہ وہ ڈرائے بأسا شدیدا، سخت گرفت سے، من لدنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، ویبشر المؤمنین اور خوشخبری دے ایمان والوں کو، الذین وہ ایمان والے، یعملون الصالحات جو اعمال سنت کے مطابق کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا کہ بے شک ان کے لیے ہے اچھا اجر. دیکھیں انسان اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو، اس اپنے بندے کو اس ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر عطا کرتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے. تو اس وجہ سے کوئی آدمی کسی کو سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور 10 صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور 10 درجات بلند فرماتے ہیں اجر کے. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو فی سبیل اللہ کی مد میں ہے، یعنی وہ جہاد میں ہے، تو اگر وہ وہاں پر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کا بدلہ 700 تک بڑھا کے دیتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی کا بدلہ 700 تک بڑھا کے دیتے ہیں. نمبر 1 جہاد فی سبیل اللہ، نمبر 2 علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا. ان دونوں کے لیے نصوص کے اندر فی سبیل اللہ کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، تو باقی کسی کے لیے استعمال نہیں کیا گیا.
وجہ سے ان دونوں راستوں میں اگر کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کا بدلہ 700 تک بڑھا کے دے دیتے ہیں۔ ماں کسی نفی رہنے والے ہوں گے اس اجر میں ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ کیا مطلب؟ کہ انسان اچھے اعمال کرے گا تو اچھے اعمال کا نتیجہ جنت ہے۔ جب جنت میں جائے گا یہ مسلمان تو ہمیشہ ہمیشہ جائے گا، یہ نہیں کہ کچھ وقت کے لیے جائے اور پھر نکال دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے کافر جو ہے وہ برے اعمال کرتا ہے تو برے اعمال کا نتیجہ، اور وہ مومن نہیں ہے چونکہ، اس وجہ سے اس کا نتیجہ جو نکلے گا وہ عذاب ہے، جہنم کی صورت میں نکلے گا۔ تو جہنم کے اندر جیسے کافر ہمیشہ رہتا ہے ایسے مسلمان جو ہے وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ وَيُنذِرَ، اور تاکہ ڈرائے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، قالوا، جو یہ بات کہتے ہیں، اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ نے تو اولاد ٹھہرا لی ہے۔ اب دیکھیں یہودی کہتے تھے عزیر ابن اللہ، عزیر جو ہے نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں مسیح ابن اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اب جب تھوڑا سا دماغ انہوں نے لوگوں کا بنا لیا تو پھر یہ کہنے لگے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ایسے ہی مشرکین مکہ یہ بات کہتے تھے کہ الملائکۃ بنات اللہ، فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس کا رد فرمایا ہے، تو فرمایا وَيُنذِرَ، اور آپ ڈرائیں ان لوگوں کو، قالوا، جو یہ بات کہتے ہیں، اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے لیے اولاد بنا لی ہے۔ فرمایا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس اس بارے میں کوئی علم ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بری بات اپنے منہ سے نکال رہے ہیں، بری بات ہے، تخرج من افواہہم، جو یہ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں، ان یقولون، یہ نہیں کہتے، الا کذبا، مگر جھوٹ۔ اور فرمایا کلمۃ تخرج من افواہہم، بری بات ہے جو یہ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے، حالانکہ اس کو برا بلا کہنے کا، گالی دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ فرمایا وہ کیسے برا بلا کہتا ہے، کیسے گالی دیتا ہے؟ یدعو لی ولدن، وہ میرے لیے اولاد کو ٹھہراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے کہنا یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔ اور فرمایا وَيُكَذِّبُنِي ابن آدم، اور ابن آدم جو ہے وہ مجھے جھٹلاتا ہے۔ اب وہ جھٹلاتا کیسے ہے؟ فرمایا کہ یہ بات کہتا ہے کہ لن یعیدنی، اللہ ہمیں نہیں دوبارہ اٹھائے گا، نہیں لوٹائے گا، ہم نے مر کے ختم ہو جانا ہے، دوبارہ اللہ ہمیں نہیں اٹھائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ ایسی بات کہہ کے مجھے جھٹلاتا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ فرمایا کلمۃ تخرج، یہ ایسا کلمہ ہے، تخرج من افواہہم، جو یہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، کبرت کلمۃ، یہ بڑا کلمہ ہے۔ کیا مطلب؟ بڑی بات کہتے ہیں، بری بات یہ کہتے ہیں، کلمۃ تخرج من افواہہم، ایسا کلمہ جو یہ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ ان یقولون، فرمایا یہ نہیں کہتے، الا کذبا، مگر جھوٹ۔ فلعلک، پس شاید کہ آپ باخع نفسک، ہلاک کر لیں اپنی جان کو، علی آثارہم،
ان کے پیچھے اِلَّمْ يُؤْمِنُوا اگر یہ ایمان نہ لائے بِهَذَا الْحَدِيثِ اس بات پر اسفا افسوس کرتے ہوئے. تو فرمایا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کا کام تو صرف تبلیغ کو پہنچا دینا ہے. وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ اور جب یہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، جہنم میں جائیں گے، تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے ہیں. تو اس وجہ سے کسی کو دعوت دینے کے لیے بھی کچھ اصول ہیں. یہ نہیں ہے کہ انسان خود بھی جو ہے دعوت دیتے دیتے دوسرے کے ساتھ شریک ہو جائے. تو اس وجہ سے فرمایا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ تو تم سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں سوال کیا جائے گا. آج پوری دنیا پہ اسلام کی آواز پہنچ چکی ہے، تو اس وجہ سے فرمایا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ تم سے جو ہے وہ جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے ہیں. کیوں سوال نہیں کیا جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ کہ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے. جس کو آپ محبوب سمجھیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، بلکہ آپ کا کام صرف اس تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، اور آپ نے وہ پہنچا دیا ہے. فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ شاید کہ آپ باخع النفس کا ہلاک کر لیں اپنے نفس کو، اپنی جان کو، علی آثارہم ان کے پیچھے إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا اگر وہ ایمان نہ لائے بِهَذَا الْحَدِيثِ اس بات پر اسفا افسوس کرتے ہوئے. اِنَّا بے شک ہم اِنَّا جعلنا بے شک ہم نے بنایا ہے ما علی الارض جو کچھ زمین پر ہے زینت لہا اس زمین کے لیے زینت، لنبلوہم تاکہ ہم ظاہر کریں ان کے لیے کہ ایہم احسن عملا کہ ان میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے. دیکھیں زمین کے اندر انسان جتنی زیادہ محنت کرتا ہے اتنا وہ پھل بھی اس سے حاصل کرتا ہے. اپنی محنت کے بقدر جو ہے یہ پھل بھی لیتا ہے اس سے. تو فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے. تو یہاں دنیا کے اندر انسان جتنی محنت کرے گا، جتنے اچھے اعمال کرے گا، جتنے اخلاص کے ساتھ وہ کام کرے گا، تو آخرت میں اتنا ہی وہ پھل اچھا لے گا. تو اس وجہ سے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں پر بیج لگانا ہے، وہاں سے پھل پھر حاصل کرنا ہے. فرمایا لنبلوہم تاکہ ہم ظاہر کریں ان کے لیے کہ ایہم احسن عملا ان میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے. وَإِنَّا اور بے شک ہم لجاعلون البتہ بنانے والے ہیں ما علیہ جو زمین پر ہے صعیداً جرزا چٹیل میدان. قرب قیامت کو اللہ تعالیٰ یہ جو پہاڑ ہمیں اونچے اونچے نظر آ رہے ہیں اور یہ آسمان وغیرہ اللہ تعالیٰ ان سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، یہاں تک کہ اس زمین کو بالکل ہموار کر دیا جائے گا، چٹیل میدان بنایا جائے گا. فرمایا ام حسبت کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ ان اصحاب الکہف کہ بے شک اصحاب کہف والرقیم اور جن کے نام لکھے ہوئے تھے کانوا من آیاتنا عجبا یہ تھے ہماری عجیب تر نشانیوں میں. آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کے تحت. یہودی جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے اور آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے امتحاناً انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 سوال کیے تھے. نمبر 1 روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے.
جوہر ہے، عرض ہے، صفت ہے، کیا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کے تحت دے دیا گیا کہ کیا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح جو ہے یہ امر ربی ہے، اللہ تعالیٰ کا امر ہے، تم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب یہ انسان کے جسم میں ہوتی ہے انسان زندہ رہتا ہے، اور جب یہ جسم سے باہر ہو اور جسم کے ساتھ تعلق ہو پھر بھی انسان زندہ رہتا ہے، اور جب یہ روح انسان کے جسم میں ہو ہی نہ اور اس کا تعلق بھی نہ ہو تو انسان مر جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ ہے روح۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح جو ہے یہ امر ربی ہے، اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون لوگ تھے، ان کے حالات کیا تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، ان کو کہا تھا کہ کل آنا کل بتاؤں گا اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ فتأخر الوحی 15 یوما، یہاں تک کہ وہی 15 دن تک مؤخر کر دی گئی۔ اب یہ شور کرنے لگے، دیکھو نا ہر روز کہتے ہیں کل آنا کل آنا، ان کی کل پتہ نہیں کب آئے گی، نعوذ باللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جب آپ کسی کو کل کا کہیں نا تو ساتھ میں انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ تو فرمایا دوسرا سوال یہ کیا کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کے حالات کیا ہیں، اور تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں، وہ اس کے آخر میں آ جائے گا۔ تو دوسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ سمجھ لیں، اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 250 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے جو لوگ تھے وہ دین کی نشر و اشاعت کرتے تھے، نشر و اشاعت کے لیے وہ محنت کر رہے تھے۔ اچانک یہ واقعہ پیش آ گیا۔ ایشیائے کوچک کا علاقہ ہے جو اس وقت ترکیوں کے قبضے میں ہے، اس کے بادشاہ کا نام تھا دقیانوس۔ یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا اور کٹر قسم کا مشرک بادشاہ تھا۔ تو اس کے دفتر میں 6 بندے کام کرتے تھے، 6 نوجوان کام کرتے تھے۔ یہ 6 کے 6 آپس میں دوست بھی تھے، کھانا ساتھ کھاتے، بیٹھتے اٹھتے ساتھ، اور ادھر ادھر جانا ہوتا تو ساتھ میں چلتے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے، کسی پادری نے ان کے سامنے جو ہے توحید و رسالت اور قیامت کے مسئلے کو رکھا، اور اس وقت وہ پادری جو ہے وہ دین حق پر تھا۔ اس پادری نے ان کو یہ سمجھایا، دیکھو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھ لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہ نوجوان صاف دل والے تھے اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور یہ نوجوان 6 تھے، تفسیروں میں ان کے مختلف نام بھی ہیں۔ مثلا ایک کا نام یملیخہ تھا، دوسرے کا نام مکسل مینا تھا، اور تیسرے کا نام جو ہے
وہ مشلینہ تھا، چوتھے کا نام مرنوش تھا، پانچویں کا نام برنوش تھا، اور چھٹے کا نام جو ہے وہ شاز نوش تھا۔ تو یہ 6 نوجوان تھے۔ تو جب یہ دین حق پر آگے تو بادشاہ کو ان کی توحید کا اور ان کے کلمے کا علم ہوا، تو بادشاہ نے کہا ان کو حاضر کرو۔ اب عدالت لگی جس میں ان 6 نوجوانوں کو بھی بلایا گیا۔ اب نوجوانوں سے پوچھا گیا تو نوجوانوں نے کہا ہم تو کہتے ہیں ہم صرف اللہ تعالیٰ کے پجاری ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہیں مانتے، اور زوردار طریقے سے انہوں نے گفتگو کی۔ جس وقت انہوں نے کھل کر اپنا اعلان کیا، حق کی بات کو بلند کیا، بادشاہ، تماشائی وغیرہ یہ تمام کے تمام لوگ موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری یہ قوم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی الہ مانتی ہے، تو ان کو کہیے نا ہمارے سامنے کچھ دلیل پیش کرے۔ ان کے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ سمجھے کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ جذبات میں آ کر یہ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے ان کو مہلت دے دیتے ہیں، اور مہلت دے دی گئی اور کہا گیا کہ کچھ دنوں کی مہلت ہے، اگر تم اپنے دین میں واپس آتے ہو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر تم اپنے دین میں واپس نہ آئے تو تمہیں سنسار کر دیا جائے گا، بالکل مار دیا جائے گا۔ اب یہ نوجوان آئے اور رات کو آ کے انہوں نے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا دیکھو ہم عقیدے کو تو چھوڑ نہیں سکتے، بادشاہ جب پوچھے گا لازمی بات ہے ہمیں بتانا پڑے گا، اور جھوٹ ہم بول نہیں سکتے، تو لہٰذا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے، یہاں پر پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، تو لہٰذا ہم اپنے اس علاقے کو چھوڑ کر کسی غار میں پناہ لے لیتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ کہتے ہیں کہ سورج کے ڈھلنے کے بعد یہ اپنا شہر جس کا نام افسوس تھا، جغرافیائی لحاظ سے اس کا نام آج ترتوس ہے، اس کو انہوں نے چھوڑا اور چھوڑ کر یہ چل دیے۔ اب راستے میں جا رہے تھے کہ ایک شخص ان کو ملا جو بھیڑ بکریاں وغیرہ چرا رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ آج 6 کے ساتھ 6 کے 6 جا رہے ہو؟ تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ ایسے ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، اور ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کو معبود مانتے ہیں، باقی کسی کو معبود نہیں مانتے۔ تو اب یہ جو چرواہا تھا اس نے کہا کہ میں بھی تو تمہارے مذہب پہ ہوں، اگر تم جاتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے والدین اور بیوی بچوں کو چھوڑا اور بکریوں کو بھی وہیں پہ چھوڑا، اور یہ بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ اور اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ اس چرواہے کا نام جو ہے وہ نفش تحتوس تھا، اور اس کا جو کتا تھا اس کا نام قطمیر تھا۔ اب یہ چلے، پیچھے کتا بھی چلنے لگا، یہاں تک کہ جس وقت انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب اس کتے کو بھگا دیا جائے، اب کتے کو پتھر مارتے وہ پھر واپس آ جاتا، پھر مارتے پھر واپس آ جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے کتے کو زبان دی اور یہ بات کہی کتے نے
کہ دیکھو تم اگر ایک رب کے پجاری ہو تو میں بھی اسی کا پجاری ہوں، تو لہٰذا میں تمہیں کوئی نقصان تو نہیں دیتا، تم جہاں جاؤ گے میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، تم جہاں جا کے رہو گے میں تمہاری حفاظت کروں گا، یہاں تک کہ پھر یہ اس کتے کو بھی ساتھ لے گئے۔ اور یہ کتا جو ہے یہ ان جانوروں میں ہے، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ 13 جانور جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، ان میں سے ایک جو ہے وہ اصحاب کہف کا یہ قطمیر کتا بھی ہوگا، جو بنی اسرائیل کے ایک بڑے بزرگ تھے بلم بن باعورہ، ان کی شکل میں اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا بزرگ تھا بلم بن باعورہ بنی اسرائیل کا، اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ تو بنی اسرائیل والے ایک مرتبہ آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو۔ یہ کہنے لگا اچھا تم اللہ کے نبی کے بارے میں مجھے کہہ رہے ہو؟ تو اب وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے تھوڑا سا لالچی سا ہے۔ اب انہوں نے دوسری مرتبہ تحفے تحائف پیش کیے، پھر بھی اس نے بد دعا نہ کی۔ تیسری مرتبہ سونا چاندی لا کے اس کے سامنے پیش کیا، تو اب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی اور اتنے لفظ نکالے تھے، یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کو تباہ۔ اب یہ لفظ نکالا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان جو ہے وہ ناف تک نیچے بڑھا دی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا، یہ عذاب دیا۔ تو فرمایا جو 13 جانور یہ جنت میں داخل ہوں گے، ان میں سے ایک اصحاب کہف کا یہ کتا جس کا نام قطمیر تھا، یہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو اس بارے میں یہاں پر بیان کیا کہ ام حسبتا، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ ان اصحاب الکہف، کہ بے شک اصحاب کہف والرقیم، اور جن کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اب اس کا کیا مطلب دیکھیں، جیسے آج کل کوئی اشتہاری مجرم ہوتا ہے تو اس کا نام جو ہے مختلف تھانوں میں لگا دیا جاتا ہے، تو اسی طرح یہ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے تھے، جس کی وجہ سے اس وقت کا جو ظالم بادشاہ دقیانوس تھا، اس نے مختلف تھانوں میں یہ پیغام پہنچا دیا تھا، ان کے نام لکھ کے پہنچا دیے تھے کہ یہ آدمی جو ہے وہ ہمیں مطلوب ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں تھا اگر ان کو ہم نے چھوڑ دیا تو پھر باقی لوگ بھی آہستہ آہستہ ہمارے اس مذہب کو چھوڑ کے ان لوگوں کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ والرقیم، اور جن کے نام لکھے ہوئے تھے، کانو، وہ تھے من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں سے عجیب تر۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب ٹھکانہ لیا ان نوجوانوں نے الی الکہف، غار میں، فقالوا، پس وہ کہنے لگے ربنا، ہے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا کر، من لدن کا، اپنی جانب سے، رحمتن، رحمت، وہیئ لنا، اور تیار کر دے ہمارے لیے، من امرنا، اپنے امر سے، رشدا، بھلائی۔ فضربنا علی آذانہم، پس ہم نے تھپکی ماری ان کے کانوں پر، فی الکہف، غار میں، سنین عددا، سال گنتی کے۔ اب یہ کتنے سارے 309 سال، آگے اس کا تذکرہ آئے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 309 سال ان کو سلا دیا، ان پر موت طاری کر دی۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم یہ ظاہر کریں کہ ای الحزبین، دونوں لشکروں میں سے کون سا لشکر احصا، زیادہ یاد رکھنے والا ہے، لما لبثوا امدا، جو وہ ٹھہرے ہیں
آمدہ مدت کے لحاظ سے